میں سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ قدموں کی آواز بتا رہی تھی کہ ابھی بھی وہ لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ رات کے اس پہر سڑکیں بالکل سنسان تھیں۔ دور دور تک کوئی زی روح نہیں تھا۔ میں ایک اندھیری گلی میں مڑ کر ایک چھوٹے سے گیٹ کے اندر گھٹ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر انہوں نے کودتے ہوئے میری ایک جھلک بھی دیکھ لی تو وہ گھر کے اندر بھی داخل ہو سکتے تھے۔ لہٰذا میں بڑے سے لان میں سے گزر کر گھر کے پچھلی طرف سے باہر جانے کا رستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں زینے سے ہوتی ہوئی چھت پر چلی آئی تھی۔ یہاں سے برابر والی چھت پر کود کر سیڑھیاں اتر کر پچھلے صحن میں بچھی چارپائی کے نیچے جا چھپی تھی۔ گھر کے مکینوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آدھی رات کو کوئی لڑکی ان کی چھتیں پھلانگتی پھر رہی تھی۔ مجھے وہاں چھپے کافی دیر ہو گئی تھی۔ گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ میں صبح تک یہاں چھپی رہ سکتی تھی۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی میں کنڈی کھول کر باہر بھاگ سکتی تھی۔ یقیناً وہ لوگ مجھے کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد وہاں سے جا چکے ہوں گے۔ وہ مجھے ایک ایک گھر کے اندر تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میں خود کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے سارے منصوبے سوچ رہی تھی۔ میں چارپائی کے نیچے دبکی اس خوف میں مبتلا تھی کہ گھر کے مکینوں کی وجہ سے میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ جب کوئی عورت اکیلی اور مصیبت میں ہو تو لوٹنے والوں کی تعداد زیادہ جبکہ مدد کرنے والے نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کی ذمہ دار میں خود ہی تھی۔ میں اس دھوکے باز کی وجہ سے گھر سے بھاگ آئی تھی اور اب اپنی عزت بچانے کے لیے یہاں چھپی ہوئی تھی۔ نیلم، او نیلم، میرے نام کی پکار جاری تھی جبکہ میں آنکھوں کے ساتھ کان بھی بند کیے بیٹھی تھی۔ میں دونوں آنکھوں پر کھیرے رکھے، پاؤں پر پاؤں رکھے اپنے نام کی پڑھنے والی پکار کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ میں ابھی ڈھیر سارے کپڑے دھو کر اور چھت پر پھیلا کر 1 گھنٹہ پہلے ہی فارغ ہوئی تھی۔ اب دوبارہ سے اٹھنے اور کوئی کام کرنے کا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سکون سے لیٹی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اماں کی آواز نہایت نزدیک آتی جا رہی تھی، مگر میری ڈھٹائی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اماں کے قدموں کی آواز میرے بستر کے دائیں جانب آ کر رک گئی تھی۔ اماں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اماں نے کھیروں کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں بھی نوچ لی تھیں جبکہ میں چیخ پڑی تھی، چل زیادہ نخرے مت کر، کان بند ہیں، سنائی نہیں دیتا۔ چیخ چیخ کر میرا گلا پھٹ گیا۔ آندھی آ رہی ہے، جا کر اوپر سے کپڑے اتار لا۔ اماں کی بات سن کر میں جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی۔ ابھی تو پھیلا کر آئی تھی۔ میں دکھ کے مارے چیخ پڑی تھی۔ ہاں تو ہوا کے زور سے سارے دھلے دھلائے کپڑے آس پڑوس میں جا پڑیں گے۔ گھر گھر جا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ چھت سے اتار کر لے آ۔ جا بھاگ کر اکٹھے کر لا۔ اماں اپنا حکم سنا کر چلتی بنی تھیں جبکہ میں خود کو بمشکل گھسیٹ کر اوپر کی جانب چل دی تھی۔ اب آ بھی جا نیچے، کیا آنکھ مٹکا کرنے میں لگی ہے؟ مجھے چھت پر گئے بمشکل 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اماں کی آوازیں پھر سے آنا شروع ہو گئی تھیں۔ میں تیز چلتی مٹی سے بھری آندھی میں تمام گیلے کپڑے اکٹھے کر کے بمشکل سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ بارش کے بعد ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی جو کہ چند منٹ برس کر ہی رک گئی تھی۔ چل جا، اب موسم ٹھیک ہو گیا ہے، اب پھیلا آ کپڑے۔ میں برآمدے میں بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اماں کی آواز پھر سے میرے آرام میں خلل ڈال گئی تھی۔ میرا نام نیلم تھا۔ میرا نام میری ماں نے رکھا تھا کیونکہ میں نیلم کی طرح اس کے لیے بے حد قیمتی تھی۔ میں چونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اور منتوں مرادوں سے مانگی گئی اولاد تھی، لہٰذا اماں اور ابا دونوں ہی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ مگر میری ماں کی یا شاید میری بدنصیبی تھی کہ میری ماں مجھے پروان چڑھتا نہ دیکھ سکی تھی۔ اس کو ہوا معمولی بخار اچانک ہی غیر معمولی بن کر اس کی جان لے گیا تھا، جبکہ پورے خاندان کو ابا اور میرے اکیلے رہ جانے کی فکر پڑ گئی تھی۔ لوگوں نے ابا کو مفت مشورے دینے شروع کر دیے تھے کہ بچی کی خاطر دوسری شادی کر لے، مگر ابا نہیں مان رہا تھا۔ ابا دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا اور 1 ہفتے کے بعد ہی گھر آتا تھا۔ میں دادی کے پاس رہا کرتی تھی۔ بوڑھی دادی کے لیے ایک بچے کی ذمہ داری اٹھانا بے حد مشکل تھا۔ یہ عمر تو خود اس کی بیٹھ کر کھانے کی تھی، نہ کہ ذمہ داریاں اٹھانے کی۔ اس نے ابا کے لیے دوسری بیوی اور میرے لیے نئی ماں تلاش کرنی شروع کر دی تھی۔
دادی کے بار بار زور ڈالنے پر ابا کی نا بالآخر ہاں میں بدل گئی تھی، کیونکہ ابا کو جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ اکیلے ایک بچی کو پالنا اور سنبھالنا بے حد مشکل تھا۔ لہٰذا ابا میری دوسری اماں کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ بہوؤں سے خدمت کروانا شاید دادی کے نصیب میں نہیں تھا۔ دوسری بہو کے گھر سنبھالنے تک دادی خود اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ ابا نے میری سوتیلی اماں کو پہلے دن ہی نصیحت کر دی تھی کہ میری نیلم بہت قیمتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ سوتیلی اماں نے پہلے دن ہی پلو سے ابا کی نصیحت باندھ لی تھی، اور ایسی باندھی تھی کہ نصیحت کی گرہ کبھی کھل ہی نہیں سکی۔ میں چھت پر جاتی تو اماں کو فکر پڑ جاتی کہ محلے کے لوفر چھت پر کھڑے نیلم کو گھورتے ہوں گے۔ میں گھر سے باہر نکلتی تو اماں کو فکر ہوتی کہ کوئی نیلم کو بھگا کر نہ لے جائے۔ غرض یہ کہ اماں ہر وقت میرے پیچھے پڑی میری جاسوسی میں لگی رہتی اور میرے خلاف ابا کے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ابا تو کبھی میرے خلاف نہ ہوا، مگر اماں کی بے سروپا باتوں سے میرا دماغ ضرور خراب ہو گیا تھا۔ مجھے گھر میں رہتے ہر وقت اماں کی فضول گوئی سننے کا کوئی شوق نہیں تھا، لہٰذا میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر کٹنے لگا تھا۔ اماں نے بچپن سے ہی میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں کردار کی خراب تھی، میں لڑکوں کو پھنسانے کے چکر میں رہتی تھی، اور یہ بھی کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور میں نے وہی کیا تھا جو اماں کو لگتا تھا۔ میں ندیم کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ندیم ہمارے محلے کا نہیں تھا، مگر وہ اکثر ہمارے محلے میں اپنی پھٹیچر موٹر سائیکل پر بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ نہ جانے وہ کس سے ملنے آتا تھا، وہ آتے جاتے مجھ پر لائن مارتا تھا۔ اماں نے گھر کے ساتھ ساتھ باہر کے کاموں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال دی تھی، کیونکہ ابا تو یہاں ہوتا نہیں تھا، اور اماں سارا دن محلے اور محلے داروں کی خبر گیری کرنے میں لگی رہتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ اگلے گھر جانے کے لیے تمام کام کرنے لازمی آنے چاہیے، اور کام تو سیکھنے سے ہی آئیں گے، مگر سسرال میں جا کر گھر سے باہر کے کام بھی کرنے ہوں گے، یہ بات میں اماں سے کبھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ اماں مجھے روزانہ کے 10 چکر باہر کے لگوا دیتی تھی، اور ہر بار ندیم مجھے تنگ کرتا تھا۔ 2-4 بار تو میں نے اسے کافی کڑوی کسیلی سنا دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے سامان پوچھ کر خود ہی مجھے مارکیٹ سے لا کر پکڑا دیتا، جبکہ میں گلی میں کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی۔ اس کے بعد میں کئی بار اس کی موٹر سائیکل پر بھی بیٹھ کر مارکیٹ چلی جاتی۔ اس طرح مجھے پیدل اتنی دور آنا جانا نہیں پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں ندیم پر اعتبار کرنے لگ گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کی دوسرے شہر میں بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی، لہٰذا وہ سب سے پہلے مجھے کھانے پر لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے زندگی میں اتنی اہمیت کبھی کسی نے نہیں دی تھی۔ میرے ماں باپ نے تو کبھی کھانے پر میرا انتظار تک نہیں کیا تھا۔ میں ندیم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج کا دن میں اس کے ساتھ ہی گزاروں، میں اس کے ساتھ چل دی تھی۔ وہ مجھے ساحل سمندر پر لے گیا تھا، اور اس کے بعد ہم ایک شاندار ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ وہاں اس نے شاندار سا کھانا منگوایا تھا۔ شام کو جب وہ مجھے گھر چھوڑنے آیا تو گھر کے دروازے پر پڑا بڑا سا تالا دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں کافی دیر گھر کے باہر کھڑی اماں کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اماں نہ آئی تھی۔ ندیم مجھ پر زور ڈال رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، مگر میں وہیں جمی رہی۔ ہمسایوں میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اماں کہاں گئی تھیں۔ ندیم مجھ پر زور دے رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلوں۔ لگتا تھا کہ اماں شہر سے باہر گئی تھی۔ میں ندیم کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اگلے دن میں واپس اپنے گھر آئی تو اماں نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا کہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی، اب اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ندیم گلی کے نکڑ پر ہی کھڑا تھا۔ میں اسی کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس بار ندیم مجھے اپنے گھر لے جانے کی بجائے دوسرے شہر لے گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب اسے مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میں بغیر نکاح کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، اور نکاح کے لیے اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ اس شہر میں اس کی نوکری تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں ہم نکاح کر کے مزے سے رہیں گے، اور گھر والوں کو بعد میں منا لیں گے۔ اگر مان گئے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ سکتا تھا، مگر مجھے نہیں۔ میں اس کی احسان مند تھی کہ وہ برے حالات میں میرا ساتھ دے رہا تھا، اور یوں میں ندیم کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ مجھے گھر سے بھگانے میں اماں کا ہی ہاتھ تھا۔
ندیم مجھے لے کر دوسرے شہر آ گیا تھا۔ یہاں مجھے ایک گھر میں چھوڑ کر خود نکاح خاں کا انتظام کرنے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں گھر کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ میں چھت پر گئی تو پچھلے صحن کی طرف ایک گلی میں سے مجھے ندیم کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بڑی دھیمی آواز میں فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دھوکے باز تھا۔ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنے والا تھا۔ میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے گھر کے دروازے سے کچھ لوگوں کے اندر آنے کی آواز آئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں پیچھے کی طرف دوڑی تھی اور صحن میں جا کر ایک طرف چھپ گئی تھی۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میں صحن کی چھوٹی دیوار پر چڑھ کر باہر کی طرف کود گئی تھی۔ انہوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا یا میرے کودنے کی آواز سنی تھی۔ وہ بھی میرے پیچھے آ گئے تھے۔ میں سرپٹ بھاگتے ہوئے ایک گھر میں کود کر چھپی بیٹھی تھی۔ اندر آ جاؤ، یہاں کب تک بیٹھی رہو گی؟ مجھے اپنے پیچھے سکون بھری آواز سنائی دی تو میں ڈر گئی تھی۔ میں اٹھ کر پھر سے دوڑ لگانے کا سوچ رہی تھی کہ دوبارہ وہی آواز سنائی دی تھی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں اس وقت اعتبار کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اگر مجھے ندیم دھوکہ دے سکتا تھا، میری سوتیلی ماں دھوکہ دے سکتی تھی، تو ایک اجنبی شہر کے اجنبی شخص پر میں بھروسہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی تاکہ اس کی کنڈی کھول کر باہر بھاگ جاؤں، پر دروازہ نہ جانے کیسے بند تھا کہ کھل کر نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ نہ کوئی کنڈی لگی تھی نہ تالا۔ میں اب دیوار کی طرف بھاگی تھی۔ میں نے دیوار پھلانگنے کی محض ناکام کوشش ہی کر سکتی تھی کیونکہ دیوار میرے قد سے کہیں اونچی تھی۔ اب کہ میں نے پنجرے میں قید بے بس پرندے کی مانند پلٹ کر اس شخص کو دیکھا تھا جو مجھے 2 بار تسلی دے چکا تھا۔ وہ بڑے سکون سے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے مجھے ہاتھ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے پاس اس کے پیچھے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ایک بڑے ہال کمرے میں داخل ہوا اور مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں صوفے کے کنارے پر ایسے ٹک گئی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جاؤں گی۔ میرے ساتھ یہاں میری اماں بھی رہتی ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے تو میں انہیں اٹھا دیتا ہوں، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں چپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں سیکیورٹی کیمرے سے گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سامنے لگے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا تو میں نے چونک کر ٹی وی کی طرف دیکھا تھا جس میں سیڑھیوں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے لگا تھا تم کوئی حملہ آور ہو، اس لیے میں چوکنا ہو گیا تھا، مگر تم خود دبک کر چھپ گئی تھی۔ کچھ دیر تمہارے وہاں چھپے رہنے سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کوئی مصیبت کی ماری ہو اور گلی میں گھومنے والے کچھ افراد سے بچنے کی کوشش میں ہو۔ اس کے کیمرے میں گلی اور سڑک کا منظر بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا کہ میں اس مصیبت سے نکل گئی تھی، پر کہیں میں کسی اور مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ کچھ ہی دیر میں ڈبل روٹی اور انڈے لے آیا۔ معاف کرنا، اس وقت گھر میں یہی موجود تھا۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ مجھے یوں جلدی جلدی کھاتا دیکھ کر کچھ پھل بھی اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے مجھے اپنی اماں کے کمرے میں ہی سونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ صبح اس کی اماں کو میں نے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ وہ میری سوتیلی ماں کے مجھ پر کیے گئے ظلم پر دکھی تھی۔ مجھے وہاں رہتے کئی دن گزر گئے تھے۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی جس نے بالکل میری سگی ماں کی طرح میرا خیال رکھا تھا۔ اس آدمی کا نام سکندر تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ وہ اپنی اماں کی بہت عزت اور خدمت کرتا تھا۔ ایک دن ان خاتون نے کہا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہ جاؤں۔ میں نے کہا تھا کہ میں کہیں جانے والی نہیں۔ میری ماں نے مجھے رکھنا ہوتا تو یوں نکالتی نہ، میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ میری سادگی پر ہنستی تھی۔ اس نے اپنی بات کچھ واضح کر کے بتایا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں شرما گئی تھی۔ سکندر کو میں نے اتنے دنوں میں ایک مخلص اور شریف انسان پایا تھا۔ اس عورت کو میں نے اپنی ماں ہونے کے تمام اختیارات دے دیے تھے، کیونکہ وہ مجھے اپنی بیٹی تو پہلے ہی بنا چکی تھی، اب بہو بھی صحیح۔ یوں میں سکندر کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی۔
میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی ایک قسم کا ڈر بھی تھا کہ کہیں ہمیشہ کی طرح میری یہ خوشی بھی عارضی نہ ثابت ہو۔ سکندر میرے پہلو میں لیٹا نہ جانے کب کا سو چکا تھا۔ مجھے بہت دیر سے نیند آئی تھی اور صبح وقت سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو سکندر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ میرے سے پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ صبح کی سیر کے لیے نکلتا تھا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گھر سے باہر ایمبولینس کے سائرن کی آواز سنائی دی جو گھر کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ دروازے پر دستک کی آواز سے میں اور میری ساس دونوں ہی پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ 4 لوگ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں اٹھائی چارپائی پر اپنے شوہر کی میت دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ صبح کی سیر کرتے ہوئے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ساتھ آئے آدمی نے فوراً سے پوری رپورٹ سنا دی تھی۔ میں تو رونے پیٹنے میں لگ گئی تھی۔ سارا انتظام میرے شوہر کے دوستوں نے کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میت اٹھا لی گئی تھی۔ میں کتنی منحوس تھی۔ چھوٹی تھی تو ماں مر گئی تھی۔ ساری زندگی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر رہی تھی۔ شادی ہوئی تو پہلی ہی صبح شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ باقی کی زندگی ایک بیوہ کی حیثیت سے گزارنی تھی۔ میں روزانہ اپنے شوہر کی قبر پر جاتی اور فاتحہ پڑھتی تھی۔ میری ساس کچھ دنوں تو میرے ساتھ رہی تھی، پھر وہ اپنی بہن کے پاس ملک سے باہر چلی گئی تھیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اسی گھر میں رہنا، کھانے پینے کی ہر چیز تمہارے پاس گھر میں ہی آ جائے گی۔ میں اتنے بڑے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ میں سارا دن اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ شادی سے پہلے میں جتنا وقت بھی اس کے گھر رہی تھی، اس نے کبھی مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتا تھا۔ میرے دل سے ہر وقت اس کی روح کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ میں اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک فقیرنی ادھر آئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ کیا تھا۔ میں نے دوپٹے کے پلو سے بندھے پیسے نکال کر اسے پکڑا دیے تھے۔ اس نے پیسے واپس میرے سامنے رکھ دیے تو میں نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ دراصل وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگ رہی تھی، بلکہ وہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاید گونگی بہری تھی، پر مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا کر اسے تسلی دے دی تھی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کی قبر پر جاتی تو وہ فقیرنی بھی اکثر وہاں آ جاتی اور وہ مجھے اشاروں سے کچھ بتانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن مجھے شک گزرا تو میں اندھیرا ہونے تک قبرستان میں ہی بیٹھی رہی۔ یہ کچھ زیادہ بڑا قبرستان نہیں تھا، بلکہ یہاں فاصلے پر چند ایک قبریں ہی تھیں۔ میں نے اپنے اور اس فقیرنی کے سوا یہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ قبرستان میں کافی جگہ خالی تھی۔ وہ چاروں اطراف میں گھنے درخت لگائے گئے تھے۔ قبرستان کے ارد گرد سڑکوں پر ٹریفک کا گزر رہتا تھا۔ شام ہوتے ہی ارد گرد موجود سڑکوں پر ٹریفک قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی قبر کھودنی شروع کر دی تھی۔ کچھ کھدائی کرنے کے بعد ہی مجھے اندر سے روشنی آتی دکھائی دی تھی۔ میں نے کچھ اور کھدائی کی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ میرا شوہر تو قبر میں موجود نہیں تھا، البتہ قبر میں ایک طرف بڑا سوراخ تھا۔ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے کوئی بھی انسان آسانی سے گزر سکتا تھا۔ میں قبر میں کود کر اس سوراخ سے باہر نکلی تھی۔ وہاں کافی آگے تک جانے کے لیے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ میں اس سرنگ سے گزری تو آگے کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو وہاں ایک کھلی جگہ تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جگہ کوئی چھت ہو۔ میں یہاں وہاں گھوم پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ ایک طرف کئی دروازے بنے ہوئے تھے، شاید وہ کمروں کے دروازے تھے، مگر وہ سب بند تھے۔ اس کے علاوہ واپس جانے یا باہر نکلنے کا وہی ایک راستہ تھا جس سے میں اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا شوہر انہی دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کے پیچھے موجود تھا، کیونکہ وہ قبر میں تو تھا نہیں۔ رات بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا شوہر وہاں تھا بھی کہ نہیں، اور مجھے یہاں رکنا چاہیے کہ واپس مڑ جانا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں تو اپنے شوہر کا کھوج لگا کر ہی جاؤں گی۔ میں ان دروازوں کی طرف بڑھی تھی اور ایک ایک کر کے سب دروازوں پر زور ڈال کر دیکھنے لگی تھی۔ سب دروازے لاک تھے۔ ایک آخری دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس پر زور ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔
وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو شاید آرام کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کے دونوں اطراف میں ذرا چھوٹے سائز کے بستر لگے ہوئے تھے۔ میں ان میں سے ایک بستر کے نیچے چھپ گئی تھی تاکہ اپنے شوہر کا کھوج لگا سکوں۔ میرے شوہر نے تو اپنے گھر میں بھی کیمرے لگا رکھے تھے، پھر اتنی خفیہ جگہ پر تو لازمی کیمرے لگے ہوں گے۔ میرا خیال تھا کہ میرا شوہر کیمروں میں دیکھ کر میرے پاس آ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ مجھے وہاں چھپے صبح ہو گئی تھی۔ میں باہر نکلنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی آواز سنائی دی تھی، باہر آ جاؤ، کب تک یہاں چھپی رہو گی؟ میں حیران ہوتی باہر نکل آئی تھی۔ میرا شوہر بڑے سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑا تھا۔ تو تم پہنچ ہی گئی یہاں تک بھی؟ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ناسمجھی کے عالم میں پوچھا تھا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں۔ وہ مجھے لیے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے والے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں سناٹے میں رہ گئی تھی۔ وہ وہی فقیرنی تھی جو مجھے قبرستان میں ملا کرتی تھی۔ اس کا حلیہ یہاں پر فقیرنی جیسا نہیں تھا، مگر میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سکندر نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ میرے کام کی جگہ ہے، وہ بولا تھا۔ میں اور ماریا خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس نے اس فقیرنی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہمارا کام مجرموں اور ان کے جرائم کا سراغ لگانا اور گرفتار کروانا ہوتا ہے۔ وہ گھر مجھے ایجنسی کی طرف سے ہی ملتا ہے۔ مشن مکمل ہونے کے بعد اپنی موت کا ڈرامہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ گرفتار ہونے والے مجرموں کے ساتھی ہمارے ذریعے سے اپنے ساتھیوں کا سراغ نہ لگا لیں۔ مجھے ایجنسی کی طرف سے جو آرڈر ملتا ہے اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ میں اپنے سے جڑے رشتوں کو بھی اس بارے میں بے خبر رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے دشمن ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اماں تو زیادہ تر ملک سے باہر ہی ہوتی ہیں، میں ان سے وہیں ملاتا ہوں۔ اب وہ میری شادی کے سلسلے میں ہی آئی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں شادی کر لوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے سے منسلک کسی بھی رشتے کو اس طرح کی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس میں نے تمہیں ڈالا، مگر تم خود چل کر ہمارے گھر آ گئی تھی اور اماں کو تمہاری سادگی بھا گئی تھی۔ مجھے بھی تمہاری نیک نیتی اچھی لگی تھی، اس لیے میں اس شادی کے لیے مان گیا تھا۔ میری قبر خاص طرز پر بنائی گئی تھی تاکہ میں وہاں سے بآسانی نکل کر اپنے اس خفیہ گھر میں آ سکوں۔ اب تمہیں یہاں بلوانے کا مقصد تمہاری حفاظت کرنا تھا۔ تمہارے پیچھے جو لوگ پڑے تھے انہوں نے تمہارا سراغ لگا لیا تھا کہ تم اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ میری موت کے بعد وہ یہ بھی جانتے تھے کہ تم وہاں اکیلی رہتی ہو۔ وہ کل رات تم پر حملہ کرنے والے تھے۔ ان کے ارادوں کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہی تھا کہ خطرناک تھے۔ سکندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ویڈیو چلائی تھی۔ سامنے لگی بڑی اسکرین پر ندیم اور اس کے ساتھی دیوار پھلانگ کر اسی گھر کے اندر داخل ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر پھر کر مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ اوہ خدایا، اگر میں وہاں ہوتی تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ مجھے جھرجھری آ گئی تھی۔ اگر تم اس شام خود قبر کھود کر نہ آتی تو ماریا تمہیں خود یہاں پہنچا دیتی، سکندر پھر سے بولا تھا۔ لیکن تمہیں خود سے یہاں پہنچانے کے پیچھے ایک اور مقصد بھی تھا۔ ہماری ایجنسی کو مزید لوگوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی ٹیم بڑھانی ہے۔ ابھی میری ٹیم میں 22 لوگ شامل ہیں، جبکہ مجھے مزید اتنے ہی لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہمارا مشن کافی پھیل چکا ہے۔ میں تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم میں وہ جذبہ موجود ہے جس کی ہماری ایجنسی کو ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ تمہارے آگے پیچھے بھی اب میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے تمہارے جذبے کے بارے میں اندازہ اسی دن ہو گیا تھا جب تم اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی تھی اور گھر کے اندر کود کر پناہ لی تھی۔ تبھی میں نے تم سے شادی کی حامی بھری تھی، کیونکہ تم خود کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہو، اور تم سوتیلی ماں کے ساتھ جس طریقے سے پلی بڑھی ہو، اس کے بعد تم میں عام لڑکیوں کی طرح نزاکت اور نخرے شامل نہیں ہیں۔ اگر تم حامی بھرو تو میں اور ماریا تمہیں بنیادی ٹریننگ دیں گے اور اپنی ٹیم کے باقی لوگوں سے بھی ملوائیں گے۔ مجھے امید ہے تم جلد ہی سب کچھ سیکھ جاؤ گی۔ تمہیں زیادہ تر کام دفتر کے اندر رہ کر ہی کرنا ہوگا۔ وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ماریا کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں چوروں اور مجرموں کو پکڑنے والا کوئی کام کروں، مگر میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کبھی کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ناممکن تھا۔
سکندر نے میرے سامنے ایک اور ویڈیو چلا دی تھی جس میں ندیم اور اس کے ساتھی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے تھے۔ یہ لوگ ایک خطرناک گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام کرتا تھا۔ یہ لوگ مختلف علاقوں سے لڑکیوں کو پیار اور محبت کے نام پر بے وقوف بنا کر ان سے دوستی کرتے ہیں اور پھر ورغلا کر گھر سے دور لے جاتے ہیں اور ان کو دوسرے ملکوں میں موجود مافیا کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میں بروقت ندیم کے ارادے سے باخبر ہو گئی تھی اور ندیم سے سچ اگلوانے کی بجائے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی تھی، ورنہ نہ جانے میرا کیا انجام ہونا تھا۔ میں نے سکندر کی خفیہ ایجنسی میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ یہ ایک نیکی اور بھلائی کا کام تھا، لیکن میں ایک بار اپنے ابا سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خواہش کا ذکر سکندر سے کیا تھا تو وہ بولا کہ وہ بھی ایک بار میری سوتیلی ماں سے ملنا چاہتا تھا۔ میں سکندر کی اس خواہش پر حیران ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ باہر کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا تھا۔ میں چھٹی والے دن یہاں آئی تھی تاکہ مجھے گھر پر ابا مل سکیں۔ اماں اور ابا صحن میں ہی بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے۔ اماں مجھے دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ چیخو پکار مچاتی میری طرف بڑھی تھی۔ وہ مجھے برا بھلا کہتی واپس جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے دھکے دینے شروع کر دیتی، سکندر آگے بڑھا تھا۔ سکندر کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ابا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ابا کی طرف بڑھی تو اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ ابا سے لپٹ کر مجھے بے پناہ سکون ملا تھا۔ وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کبھی میرے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میری آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے ابا کو سکندر سے ملوایا تھا اور ابا سکندر سے مل کر بہت خوش تھا۔ میں نے ابا کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں یہاں سے کس مجبوری کے تحت گئی تھی۔ ابا کے کہنے پر اماں چائے بنانے باورچی خانے میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ وہ میرے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ندیم جیل میں ہے۔ میں نے اماں پر گہری نظر ڈال کر اسے ندیم کے متعلق خبر پہنچائی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کون ندیم؟ وہ بولی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ وہی ندیم جس کے ساتھ مجھے بھگانے کا پورا انتظام کیا تھا۔ اماں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اماں نے جلد ہی سچ اگل دیا تھا۔ ندیم اماں کی بہن کا کوئی جاننے والا تھا اور اماں نے مجھ سے جان چھڑوانے اور ابا کو میرے خلاف کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ اس سے زیادہ وہ ندیم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں ابا سے مل کر سکندر کا ہاتھ تھام کر واپسی کے لیے نکل پڑی تھی۔